جو دنیا کو کنسرن بنائے گا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو ڈس آرڈر کر دے گا تاکہ وہ پلٹ آئے. یہ اس لیے کہ وہ پلٹ آئے. ڈس آرڈر سے کیا مراد ہے کہ اس کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جائیں گی، ٹائم ہی نہیں مینیج ہوگا، برکت ہی نہیں رہے گی، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندہ سفر پہ نکلا ہے، گاڑی پنکچر ہو گئی، پھر تھوڑا سا آگے گیا ریڈیٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا، پھر تھوڑا سا آگے گیا پھر کوئی اور مسئلہ آ گیا، اور ٹینشن سفر پہ، ساری سفر پہ ٹینشن ہی ٹینشن. کیوں؟ کیونکہ دنیا ٹینشن ہے. دنیا سوار کر لی جب سر پہ تو پھر یہ مسئلہ تو آئے گا. اللہ ول میک پاورٹی اپیئر بفور ہز آئیز اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ فرام دا ورلڈ بٹ وٹ از ڈکریڈ. اسے مل جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی اس ملنے والے میں، کیونکہ دنیا کنسرن ہے. اس کے مد مقابل whoever is concerned about the hereafter, Allah will settle his affairs, make him content in his heart, the world will come to him although he is reluctant for it. جو آخرت کو کنسرن بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو سمیٹ لے گا، سنبھال لے گا. اتنی بڑی گارنٹی. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل میں غنا بھر دے گا، کنٹینٹمنٹ آ جائے گی، اس کو کم بھی کافی ہو جائے گا. یہ کنٹینٹمنٹ ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. کنٹینٹمنٹ جو ہے یہ اللہ کا ریوارڈ ہے. ہر ایک کے پاس کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. لوگ کے منہ پہ شکایت ہوتی ہے زیادہ تر، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، شکایت ہر وقت شکایت ہے. کنٹینٹمنٹ اللہ کی طرف سے، یاد رکھیں. اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی حالانکہ وہ ریلیکٹنٹ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک ہسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے. حضرت عمر نہیں ویلتھ چاہتے تھے لیکن ہی بیکیم دا ریچسٹ کنگ آف دا ورلڈ. پتہ آپ کو اس بات کہ وہ حیران ہوتے تھے صحابہ کہ اتنا مال غنیمت آ چکا تھا پرشیا سے، اور حضرت عمر روتے تھے کہ یہ ٹیسٹ ہے، بہت بڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ ویلتھ آنے لگی. مسلمان دمشق کے بادشاہ بن گئے جا رہے. دمشق بہت بڑی اس ٹائم پہ، بہت بڑا شہر تھا اس ٹائم، ڈماسکس کی بات کر رہا ہوں. اوکے، تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو تمہارے قدموں تلے خزانے، تمہارے قدموں تلے دنیا ہے، مال غنیمت ہے، تمہارے قدموں تلے جو ہے وہ پیسہ جو تم کہتے ہیں وہ ہے. لیکن صحابہ کا پھر بھی رویہ کیا تھا؟ انہوں نے پسند نہیں فرمایا اس چیز کو اتنا. اوکے، یہ بات ہے اصل میں. تو دوسری جو بات ہے نا کنسٹرکٹڈ سیلف، اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، جب آپ کی زندگی میں اللہ نہیں ہوگا نا تو آپ کی زندگی میں ہالونیس، ہم سب کی زندگی میں ہالونیس ہوگی. پھر ہم ویلیڈیشن جو ہے نا، ویلیڈیشن سمجھتے ہیں کہ ہمیں ویلیڈیشن چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی سراہے. وہ ویلیڈیشن ہم باہر سے تلاش کریں گے، لوگوں سے تلاش کریں گے. کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا، تو ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہے نہیں لائف میں، تو لوگوں کے آگے ہم جھکیں گے. مجھے ویلیڈیٹ کر دو، مجھے ویلیڈیٹ کر دو، مجھے اپریشیٹ کر دو، مجھے یہ کر دو، مجھے وہ کر دو. ظاہر ہے اللہ نہیں ہے تو پھر انسان نعوذ باللہ خدا بن جائے گا. تو پہلی بات جو کنسٹرکٹڈ سیلف ہے نا، کنسٹرکٹڈ سیلف سے مراد ہے جو آپ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے خود بنائی ہے اور ادھر ادھر سے سیکھی ہے. وہ ڈیپینڈنٹ ہے آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن پہ، سراہنا دوسروں پہ کہ جی مجھے سراہو. اور آخری جو چیز پھر مغرب بھی ہونے والی ہے کہ اگر آپ ویسٹرن کانسیپٹ آف سکسیس، ہائپر سکسیس کی طرف جائیں گے نا تو پھر سیلف نگلیکٹ کی طرف بات جائے گی. سیلف نگلیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہسل اینڈ برن آؤٹ. یو ول آلویز بی ان ہسل، ٹائم مینیج نہیں ہو رہا، برن آؤٹ ہو رہے ہوں گے، اپنے آپ کو کھپا رہے ہوں گے، یہ وہ. نمبر 2، پور لائف سٹائل چوائسیز ہوں گی آپ کی. ایکسرسائز نہیں ہے آپ کی لائف میں کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. اچھی ڈائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. جاتے جاتے میک ڈونلڈ سے برگر پکڑ لیا، جاتے جاتے KFC سے کبھی پکڑ لیا، کبھی ہارڈیز. ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 3، کنسیڈر سیلف کیئر اور لگژری. کے ایسے لوگ جو ہیں وہ سیلف کیئر کو ایک لگژری تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو کبھی کبھی ہو گئی تو اچھی بات ہے، ادروائز زندگی تو یہی ہے، کھپی رہو. لیکن افسوس کی بات وہ کس چیز میں کھپے ہیں؟ دنیا میں. بھائی کھپنا ہی تھا تو اللہ کے راستے میں کھپتے ہیں نا، صحابہ کی طرح. اگر کھپنا ہی ہے تو وہاں پہ کھپو. لیکن وہ کہاں کھپے ہوئے، کہاں برن آؤٹ ہو رہے ہیں؟ دنیا کی تلاش میں. اور اللہ کے نبی کے وعدے وہ بھولے ہوئے رزق کے حوالے سے. دوسرا جو ہے وہ سیلف کیئر. اگر آپ اسلامی تعلیمات پہ چلیں گے تو آپ سیلف کیئر پہ آئیں گے ہی آئیں گے، آپ ویل بینگ پہ آئیں گے ہی آئیں گے. دیکھیں کیسے. نمبر 1، جو مومن ہے نا وہ برکت اور بیلنس کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ برن آؤٹ نہیں کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں ایسا کام کر لوں جس میں آؤٹ پٹ زیادہ ہے تو برکت ویسے ہی آ جائے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا صلہ رحمی کروں گا تو میرا رزق بڑھے گا. استغفار، جو بندہ استغفر اللہ بہت کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے. جو بندہ دوسروں کے لیے آسانی کریٹ کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. کتنے وعدے ہیں اللہ کے. تو وہ
برکہ کی تلاش میں ہوتا ہے. میں برکہ پہ انشاءاللہ مثال بھی ابھی آپ کو دیتا ہوں. پھر بیلنس، دوسری بات ہے کہ وہ بیلنس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ نہیں مائنڈ باڈی سول بیلنس ہونا چاہیے. فیملی نہ اگنور ہو، میری عبادات نہ اگنور ہو، انشاءاللہ اللہ سنبھال لے گا باقی چیزوں کو. اللہ اس کے دل میں غنا بھر دیتا ہے. بیلنس کی بات آ گئی. اور ویسے بھی ہم امتن وسطا ہیں، بیلنس والے نیشن ہیں ہم. وہ تو ہے نہیں جو برن آؤٹ ہو جائیں دنیا کی فکر میں اور اینڈ میں کچھ بھی نہ ملے. تو برکہ بڑی امیزنگ چیز ہے، برکہ کو تلاش کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایسی حدیث دیکھیں، اگر آپ نے استغفار کرنا ہے نا، اور یہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو فوراً سے معاف کر دے، تو اس پہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے، تو جتنی دیر وہ وہاں بیٹھا ہے، ہم کیا کرتے ہیں سلام پھیرا اٹھ گئے ہم سب انکلوڈنگ می، اللہ معاف کرے روٹین ایسی ہو گئی. لیکن یہ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، جو بندہ سلام پھیرنے کے بعد وہاں بیٹھا رہتا ہے ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو جلدی معاف کر دے تو یہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب آپ صرف استغفار نہیں کر رہے ہیں، آپ کے بہاف پہ فرشتے بھی استغفار کر رہے ہیں. یہ ہے برکہ، یہ ہے بیلنس، اور یہ ہے عقل مندانہ ایکٹس کہ میں یہ کروں گا بھائی، مجھے تو یہ چاہیے. پھر یہ کہ وہ مائنڈ فل ہوتے ہیں ہولسٹک اور ہیلدی چوائسز کے لیے، کیونکہ جب پریفرنس دین ہے تو پھر پریفرنس یہ ہے کہ یار میں صحت اپنی مینٹین کروں، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ حکم ہے کہ مومن کو سٹرونگ ہونا چاہیے، یہ حکم ہے کہ نیند پوری کرو، یہ حکم ہے کہ رات کو میں نے سونے کے لیے بنایا. اگر نہیں اس حکم پہ چلیں گے پھر خود ہی ہلکے پڑیں گے. خود ہی جو راتیں جو جاگتی ہے یوتھ، ان کی شکلیں آپ دیکھ لیں، وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے شکل پہ، ہلکے پڑ جاتے ہیں. پھر برکہ اٹھ جاتی ہے، ظاہر ہے فریشنس ختم ہو جاتی ہے رات کو جو لوگ جاگنا پسند کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ سیلف کیئر کو نیسیسٹی سمجھتے ہیں، وہ لگژری نہیں سمجھتے. نیسیسٹی وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی حفاظت نہ کی تو یہ جو میرے سے ایک جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے. لوگ اپنے آپ کو اپنی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لاس کس کا ہو رہا ہوتا ہے؟ ان سے ارد گرد کے لوگوں کا. کبھی کسی کو جھاڑ دیا، کبھی کسی کو جھاڑ دیا، کیونکہ فرسٹریٹڈ ہیں، اینگری ہیں، اپنی کیئر ہی نہیں کر رہے، سٹریس میں ہیں، برن آؤٹ ہوئے ہوئے، ٹائم ہے ہی نہیں، فوکس ہی نہیں ہے. کبھی بچے کو جھاڑ دیا، کبھی بیگم کو جھاڑ دیا، کبھی کچھ. ایسا کلچر ہمارے ہاں موجود ہے. گاڑی جو ہے چلا رہے ہیں اور غصہ چڑھا ہوا ہے ٹریفک میں، بھائی وہی ٹائم ذکر کے لیے استعمال کر لو، وہی ٹائم کو لیکچر سن لو. تم گاڑی میں پھنسے ہوئے ٹریفک میں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اس کے بدلے تمہارا ٹائم اچھا سپینڈ ہو جائے گا. تو یہ خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مغرب کے لیے چلتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید اس کو میں چاہوں گا کنٹینیو کروں. نمبر 1 توکل بیسڈ کانفیڈنس، نمبر 2 ایسینشیل سیلف، نمبر 3 سیلف کیئر. یہ تینوں آپ کو ملیں گی اسٹارٹنگ فرام اللہ سے سٹارٹ کریں، اللہ کے بارے میں ریسرچ کریں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں آپ کی پرسنالٹی زبردست بن جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.